अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 101 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गाड़ी एक झटके से हवेली के कारपोश में आकर रुकी थी। वो इसे डबडबाई आंखों से देख रही थी। वो इसकी तरफ झुकते इसकी नम आंखों को बारी बारी चूम गया था। मेरे साथ होते हुए भी तुम्हें डर लगता है मेरी जान? डर नहीं लगता, मगर जो कुछ हुआ है वो बहुत डरावना था। आर्यन, मैं अभी भी सो नहीं पाती। ये सब खुद ब खुद नॉर्मल नहीं हुआ। समझो तो सदियां गुजार दी मैंने। वो धीरे धीरे कह रही थी, तुम मेरे पास रुक जाओ तो मैं कभी डरने नहीं दूंगा। सुलह भी दिया करूंगा। आर्यन की बात पर वो मुस्कुरा गई थी। मुस्कुराहट का मतलब हाँ। आर्यन ने इसके करीब होते इसके होंठ चूमे थे। वो ब्लश कर गई थी। ओनली यस, नो मीन्स नो। ओनली यस मीन्स यस। वो हंसते हुए बोली तो आर्यन के उमड़ते जज्बों पर ओस पड़ी थी। वो आर्यन के जज्बे पर बिखरती मायूसी देखते चेहरे पर हाथ रखते हंस रही थी। जिंदगी ने इतना कुछ छीन लेने के बाद सरमिश हाकिम खान को हंसी दे दी थी। जब जब ये मर्द इसके साथ होता वो यूं ही हंसती थी। आर्यन खान ज्यादा तिरछा हंस होते हुए इसे हंसते हुए देख रहा था। कोई इससे पूछता जिंदगी क्या है? वो कहता इस औरत की हंसी। वो हंसती रही। वो इसे देखता रहा, झुककर इस औरत का माथा अकीदत से चूम दिया। और जरमिश ने इस लम्स को जिंदगी की मानिंद महसूस किया। आर्यन गाड़ी से निकल आया था। जरमिश की तरफ बढ़ते दरवाजा खोला तो वो इसका हाथ पकड़े गाड़ी से निकल आई थी। हिरासा निगाहों से इस हवेली को देखा जो किसी आसिफ से कम ना था। सब कुछ याद आया था। वो 3 महीने जो आर्यन के बगैर इस हवेली में गुजार दिए थे, वो सब कुछ एक ड्रामा था जो आज भी सांस लेते जरमिश के अंदर जिंदा था। वो चाहती थी आर्यन इस हवेली को छोड़ दे, मगर इससे कैसे ये सब कहे जहां इस मर्द के अपने दफन थे। वो आर्यन के सीने में समा गई थी। वो नरमी से इसके गिर्द हिसार बांध गया था। मैं अभी यहाँ नहीं आना चाहती थी। इसके सीने से सर उठाते कहा, मॉम तुम्हें याद कर रही थी, इनसे मिलोगी नहीं? वो नरमी से कहता इसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया था। खौफ जायल होने लगे। बेचैनी डर इसके एक हिसार ने खत्म कर दिया। जब दुल्हन बनाकर यहाँ लाऊंगा तुम्हारे कदमों के नीचे सिर्फ फूल होंगे, बल्कि अपनी जान को गोद में उठाकर ले जाऊंगा। वो इसके सीने पर सर रखे इसे सुन रही थी। वो बोलता रही, वो सुनती रही। जिंदगी से और क्या चाहिए था? वो इसीलिए एक दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जरमिश इस मर्द को देखती रही जिसकी सब्ज आंखों से इसे इश्क था। कुछ और देखा ही ना था। डर, ट्रॉमा, दर्द सब इन आंखों पर वार दिया था। वो इसीलिए शाजमा खान के कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा नॉक करते वो अंदर दाखिल हुआ। जरमिश अब इसकी चौड़ी पुर्श के पीछे खड़ी थी। अभी भी दूसरों को फेस करना नहीं आता था। धुतकार नफरत से भी आज भी डर लगता था। मॉम, वो शाजमा की तरफ बढ़ा जो बेड पर बैठी थी। वो झुककर अकीदत से इसकी पेशानी चूम गया था। जवाबन इन्होंने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर हाथ रखा। वो शाजमा खान के सामने बैठे इनके हाथ थाम चुका था। जरमिश निगाहें झुकाए लब काटते खड़ी थी। शाजमा खान ने जरमिश की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। वो इसे मुकम्मल इग्नोर किए हुई थी। मॉम, आपकी बेटी आई है, मिलेंगी नहीं? आर्यन ने संजीदगी से इस्तफसार किया। मेरी एक ही बेटी है, वो है रोशना। सर्द सपाट लहजा, जरमिश की रंगत निचड़ी। इस मर्द के साथ वो इसका हर रिश्ता भी अपनाना चाहती थी। यूं कहो कि इसे ये मर्द इन रिश्तों के बगैर गवारा न था। वो शाजमा खान को अपनी माँ मान चुकी थी, इसलिए अब तकलीफ भी सवा थी। बेटी ना सही, बहू तो है ना आपकी? आर्यन का लहजा भी संजीदा था। नहीं, मैं बहू भी नहीं, इसे नहीं मानती। दो टोक अंदाज जरमिश के दिल पर बर्छियां से चली थी। मैं तो इसे बीवी मानता हूँ, आपके मानने न मानने से क्या होता है? आर्यन का लहजा अखड़ा उखड़ा था। आर्यन प्लीज, जरमिश ने मल्तजी लहजे में पुकारते इसे चुप रहने का इशारा किया। तुम बीच में मत बोलो मिसेस खान, वो दरश लहजे में से टोक गया था। जरमिश लब काटते खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। सब कुछ ठीक हो गया है तो आप बिगड़ गई हैं। चाहती क्या हैं आप? वो खड़ा होते चीखा था। जरमिश शशदर सी आर्यन को देख रही थी। वो कभी अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करता था। मैं इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती। इसे लो और यहाँ से चले जाओ। मैं समझूंगी मेरी सिर्फ एक बेटी है। शाजमा खान बेड से उठते आर्यन के मुकाबले आन खड़ी हुई थी। माँ बेटे एक दूसरे के मुकाबले आ जाएं, ये कब चाहा था इसने। वो पीछे को होती दीवार के साथ चिपक गई थी।
सब कुछ इसे ही अधूरा क्यों मिलता था? जरमिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। क्यों कर रही हैं ऐसा? कसूर तो बता दे। आर्यान अपना सर हाथों में गिराते बेड पर बैठा। कसूरवार तो मैं हूँ जिसे सजा मिल रही है। शाज़मा खान की आवाज़ भरा गई थी। मॉम। जरमिश शाज़मा की तरफ बढ़ी थी। रुक जाओ, इधर मेरे करीब मत आना। शाज़मा खान के सर्द लहजे पर वो शल हो गई थी। क्या चाहती हैं बताएं मुझे। इस औरत को छूने के अलावा जो कहेंगी वो करूँगा। मरने का कहेंगी मर जाऊँगा। वो गर्दन उठाए कह रहा था, ये तुम्हारी बीवी रहेगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बहू ये कभी नहीं बनेगी। इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करना पड़ेगी। आसमान से जैसे पत्थरों की बारिश थी जो जरमिश के सर पर हुई थी। वो तारीक चेहरे के साथ शाज़मा खान को देख रही थी। इतनी बड़ी सजा इसके लिए तजवीज़ करें गी कि ये जान निकाल कर रख देगी। इससे भी ज्यादा सदमा से सामने बैठे मर्द को देखते लगा था और इसकी तरफ देख रहा था। सब आंखें शराकत दारी की इजाज़त तलब कर रही थी। इस मर्द को कुछ तो कहना चाहिए था। इस बात पर हत्थे से उखड़ जाना चाहिए था। वो तो खामोश था, जैसे वो बेवफाई करने के लिए पहले से तैयार बैठा हो। कहो मिसेस खान, मैं मॉम को नहीं खो सकता। मॉम में मेरी जान बसती है। वो अफसरदा सा बोलते गर्दन झुका गया था। जरमिश गंग हो गई। कदमों से जान निकलते रूह फना हो गई थी। तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी हर हाल में। शाज़मा खान का लहजा अतल था। आर्यान सर झुकाए रहा। जरमिश लट्ठे के मानन सफ़ेद शौक की चेहरा लिए से देख रही थी। दूसरी औरत महज शराकत दारी के बिना इन दोनों के बीच न आती, बल्कि जरमिश के लिए इसकी मौत होती। वो अभी से इन अनदेखी आग में जलने लगी थी। सामने गर्दन झुकाए बैठा मर्द इसे बज़ख में धकेल चुका था, जिसमें वो सुलगने लगी थी। जैसे आप कहें मॉम, मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। मिसेस खान कुछ नहीं कहेंगी, मैं जानता हूँ। वो गर्दन उठाए जरमिश की आंखों में देखता बसोक से कह रहा था। जरमिश का हाथ दिल तक गया। वो सीना मसलने लगी। दूसरे लम्हे वो चेहरा हाथों में छुपाए फुट फुट कर रोती थी। आर्यान हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। शाज़मा खान भी परेशान हुई थी। आर्यान तेजी से जरमिश की तरफ बढ़ा। मिसेस खान। आर्यान ने इसके हाथ इसके चेहरे से हटाने की कोशिश की। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। मुतफक्कर होता शाज़मा खान को देख रहा था, जो बेनियाज बनी खड़ी रही। मिसेस खान, बात तो सुनो। वो इसका सर चूम रहा था। जरमिश ने चेहरे से हाथ हटाते से खुद से दूर धकेला। मुझसे ताल्लुक ख़त्म करके तुम दूसरी शादी कर सकते हो। गुलाबी होती निगाहें आर्यान के निगाहों में गाड़ी। कपकपाते हाथ आर्यान के करीब गिरेबान तक पहुंचे। लेकिन मिसेस खान, दूसरी शादी के लिए तुमसे ताल्लुक तोड़ना ज़रूरी नहीं। वो जैसे जरमिश की हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। हेजल ग्रे आंखों का शौकीपन बढ़ता गया। दिल भर गया है मुझसे। मॉम का हुक्म तो एक बहाना है, यूं कहो ना। वो बेयकीनी से इस मर्द को देख रही थी। ये वो मर्द नहीं था जिसने इससे सीने में गोलियां खाई थी। ये इसका आर्यान खानजादा न था। क्या मजायका है। अगर वो मॉम के पास रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 2 महीने बाद सिर्फ एक रात यहाँ गुजार लूंगा। वो जरमिश के सीने से धड़कने नोच रहा था और इसे खबर भी ना थी। इजाजत दे दो मिसेस खान, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गया था। तुम होगे अंडर कवर एजेंट, मगर दूसरी शादी करने के जुर्म में अरेस्ट करवा दूंगी। वो इसका गिरेबान सख्ती से दबोच गई थी। दूसरी शादी जुर्म नहीं, पर्चा कट ही नहीं सकता। वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। जरमिश को बुरी तरह चक्कर आया था। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम गई थी। किस्मत इतनी देर ही इसका साथ दे सकती थी। वो बदबख्त ही हमेशा रहने वाली थी। वो अपनी हार तस्लीम कर चुकी थी। वो अफसोस से सर हिलाते अब इस औरत पर तरस खा रहा था, जो बेजान होती सांसों के साथ इसे देख रही थी। जरमिश की आंखें छलक पड़ी। जान निकाल कर भी इस मर्द को कोई शर्मिंदगी न थी। यानी वो इसे सजा देने के लिए लाया था। वो इससे आगे कुछ ना सोच सकी थी। मेरी मिसेस खान को मुझ पर कितना एतबार है ना मॉम। वो अब शाज़मा खान की तरफ देख रहा था। वो जरमिश के सामने दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले। शाज़मा खान कंधे झुकाए बेड पर बैठ चुकी थी। जरमिश सामने खड़े सब्ज आंखों वाले इंसान को रोते हुए देख रही थी। जिस दिन आपसे बेवफाई करूं, इसी दिन गर्दन काट डालिएगा। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। जरमिश बेयकीनी से इसे देख रही थी। आते बेयकीन थी। मेरी मॉम अब बाद में, पहले मेरी मॉम अब बाद में, मेरी पहले आपकी है। वो मुस्कुरा रहा था। शाज़मा खान ने भी मुस्कुराते हुए जरमिश को देखा। जरमिश का दिमाग कुछ प्रोसेस न कर रहा था।
भयानक कौव या खुशगवार ताबीर। ये मजाक था क्या? सवाल बेवकूफ़ाना था। आर्यान और शाज़मा हंस पड़े। वो चेहरा हाथों में छुपाए रो पड़ी थी। बहुत अजीब मंजर था। सब्ज आंखों वाला मर्द हंस रहा था। जिस औरत में जान बसती थी वो रोती जा रही थी। कुछ मंजर कभी नहीं बदलते। यहाँ की दरो दीवार ने इस औरत को रोते ही देखा था, आज भी रो रही थी। मगर ये औरत अब कभी रोए ना। सामने खड़े मर्द ने बेख्तियार दुआ की थी। वो रोते रोते हंसने लगी थी। वो भी हंस रहा था। हेजल ग्रे आंखों वाली लड़की आज भी रोते हुए हंस रही थी। वो दिल पर हाथ रखते अब रोते हुए हंस रही थी। सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। वो फिर से रो पड़ी थी। वो हंस रहा था। किस्मत ने मुस्कुराकर नर्म नजर करम की, फिर सर झुका लिया गया। मॉम के पास जाइए मिसेस खान, मेरी मॉम आज से आपकी मॉम। जरमिश फिर से रो पड़ी थी। ये इस मर्द की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा था। वो रोते हुए शाज़मा खान की तरफ बढ़ी। मॉम, इसके लब कपकपाए। शाज़मा खान ने बाहें वाह की। वो बेयकीन हुई। अगले ही लम्हे वो मुस्कुराई थी। किस्मत इस पर मेहरबान थी। अब स्याही इसकी किस्मत से छट गई थी। वो शाज़मा खान के गले लगती रोने लगी थी। मेरी बेटी। शाज़मा खान ने इसका कंधा चूमा। मॉम, आप मेरी मॉम है ना? वो रोते हुए पूछ रही थी। मैं अपनी बेटी की मॉम हूँ। शाज़मा खान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी बेटी हूँ ना? शाज़मा खान से अलग होते रोते हुए सवाल तब्दील कर दिया, मगर सवाल की नौयत वही रही। मैं जरमिश की मॉम हूँ। मेरी 2 बेटियां और एक निकम्मा बेटा है, जिसने मेरी इतनी खूबसूरत बेटी को हमेशा सताया, मगर अब कभी नहीं सता सकेगा। वो जरमिश की पेशानी पर लब रख गई थी। आर्यान दीवार के साथ टेक लगाए बालों में उंगलियां फेरते मद्धम हंस पड़ा था। 21 सालों का ट्रॉमा हील होने लगा था। इस लड़की की खुशी इसके लिए सुकून था। सुकून रगो जाम में उतरने लगा था। दिल सजदे करने लगा। वो छत पर आंखें टिकाए खुदा से हेजल ग्रे आंखों वाली लड़की की हंसी मांगने लगा। अपने लिए हमेशा की तरह कुछ न मांगा। अब तो दुआओं में यही औरत, बस यही औरत थी। जरमिश शाज़मा खान के हाथ चूम रही थी। इनके घुटने चूमती, कभी इनके हाथ चूमती। तकदीर ने सब कुछ दे दिया था। ये मर्द या तो सब दे दिया। मैंने आर्यान को गोली मारी थी मॉम। वो नजरें झुकाए कपकपाते लबों से एतराफ़ कर रही थी। आर्यान टेक छोड़कर सीधा हुआ। सब्ज आंखों में भी खौफ और हिरास फैला था। जरमिश ने इस पर गोलियां चलाई। वो शाज़मा खान के सामने छुतला चुका था। जरमिश की बेवकूफ़ी पर मातम करने को जी चाहा। वो अब सफ़ेद चेहरा लिए शाज़मा खान को देख रहा था, जिनकी आंखें सपाट थीं। वो बुरी तरह घबराया था। शी इज़ मैड मॉम। वो लब बेआवाज़ हिलाते अपनी कनपटी पर उंगली घुमा रहा था। शाज़मा खान का चेहरा सर्दो सपाट रहा। शी इज़ साइको मॉम। वो बेआवाज़ लब हिला रहा था। वो अब की बार अपनी बीवी के लिए साइको का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जरमिश की आर्यान की तरफ पुश थी। वो निगाहें झुकाए शाज़मा खान के हाथ थामे हुए थी। शी इज़ लायर मॉम। वो बेबसी से बेआवाज़ कह रहा था। अंडरकवर एजेंट माँ और बीवी के दरमियान हमेशा की तरह फंस गया था। शाज़मा खान आर्यान खानजादा को घूरती रहीं। अब वो दोनों हाथ शाज़मा खान के आगे जोड़ गया था। जरमिश ने इतनी खामोशी पर घबराते हुए पीछे मुड़कर आर्यान को देखा। इसे हाथ जोड़े देखकर इसकी आंखें फैली थी। आर्यान इसी लम्हे अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। बीवी हाथ जोड़े देखती तो क्या इज्जत रह जाती। अब जितना भी वो बीवी पर मर ले, कम से कम इसके सामने जिंदगी में कभी हाथ नहीं जोड़ सकता। मॉम। जरमिश डबडबाई आंखों से शाज़मा खान को देख रही थी, जिनका सर्दो सपाट चेहरा जरमिश का दिल हौलाने लगा था। बेशक वो अपने बेटे को घूर रही थी, मगर दिल जरमिश का तेज रफ्तार से धड़कने लगा था। प्लीज मॉम, रहम। आर्यान फिर से शाज़मा खान के आगे हाथ जोड़ गया था। तुम्हें इसे एक की बजाय 4 गोलियां मारनी चाहिए। तुम्हें शाज़मा खान ने दांत पीसे। जरमिश की आंखें फैली थी। शाज़मा खान ने जरमिश के हाथ थामे। सब कुछ अपने जहन से निकाल दो। मुझे यकीन है अब मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी सांसों की जमानत होगी। ऐसा ही है ना? शाज़मा खान के सवाल पर वो सर हिलाते बिलक बिलक कर रोती थी। आर्यान पुरसुकून होते मुस्कुराया। वो अपनी मॉम और बीवी के दरमियान किसी किस्म का खलशार नहीं चाहता था। मॉम, मैं कभी भी आर्यान पर गोली न चलाती। ये मेरे बाबा पर पिस्टल ताने खड़ा था। मॉम, मैंने इसे रोका था, इसके सामने मिन्नत की थी। ये मुझे कहता रहा, मेरे सीने पर गोली मारोगी तो तुम्हारे बाबा को छोड़ूंगा। आर्यान के लब भींचे, मुठियां भींच गई। ये औरत कभी नहीं सुधर सकती थी। इसे कहीं भी धोखा दे सकती थी। आज भी वो सब बयां कर गई थी। शाज़मा खान की घूरियों पर वो बेबसी से फकत मुस्कुराया था। शी इज़ लायर, आई टोल्ड यू। वो बेआवाज लब हिलाए कह रहा था। इतनी हिम्मत ना थी ये लफ्ज़ ऊंची आवाज़ में कहता। हुकूमत बदल चुकी थी। अब वो इस औरत के इशारों पर चलता था, जिसकी निगाहें किसी सल्तनत से कम न थी।
بھول جاؤ سب میری جان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا لائر ہے، سائیکو ہے، پاگل ہے۔ بازی ہر جگہ پلٹ چکی تھی، یہ حویلی ان دو عورتوں کی تھی، وہ بیچارے ان دو عورتوں کا ماتحت۔ اس مرد نے سر تسلیم خم کرتے اپنی شکست تسلیم کی تھی، خود کو ان دو عورتوں کی ملکیت میں ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اس حویلی کے ستون اس مرد کی شکست پر خوش تھے، یہی جچتا تھا اس مرد پر، وہ ہمیشہ ان عورتوں کی غلامی کرتا رہے۔ کم سے کم اس مرد کے جناتی کہکوں سے جان چھوٹی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آپ دونوں کے لیے کچھ بناتا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے کہہ رہا تھا، ان دو عورتوں نے اسے روکا نہ تھا۔ وہ سرد سانس کھینچتے کمرے سے نکل گیا۔ اب ساری زندگی یہی کرنا تھا۔ وہ اپنے بڑے سے سفید رنگ کے کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑا اسٹیک اور سوپ بنا رہا تھا۔ وہ پیچھے سے آتی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ لپیٹ گئی تھی۔ وہ سانس روک گیا تھا۔ سانسیں روکنا اسی عورت کا ہی کمال تھا۔ وہ کئی لمحے ایسے کھڑا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے اپنے سینے میں سما گیا تھا۔ کیا تم پڑھ کر مجھ پر پھونکتی ہو؟ وہ جو میں تمہارا اسیر بن گیا ہوں، وہ اسے خود سے لپٹائے سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ جواباً وہ ہنس رہی تھی۔ وہ اسے خود سے لپٹائے کافی دیر کھڑا رہا۔ اسٹیک جل جل کر کوئلہ بنتا رہا۔ آریان اپنے ساتھ لپٹی عورت کی خوشبو میں کھویا رہا، جس کے آگے ہر مہک مانند پڑ جاتی تھی۔ آریان زرمش اس کے حصار میں چھٹپٹائے۔ مت ستاؤ مسز خان، کتنے دنوں بعد ویسے تمہیں چھو رہا ہوں۔ گاڑی شاپنگ مالز میں تم خود سے چپکنے نہیں دیتی۔ وہ مکمل مدہوش تھا۔ آریان اسٹیک چل رہا ہے، اس کی باہوں میں قید میں سانس بھرتے بمشکل بولی، جلنے دو جان، دنیا تباہ ہو جانے دو، مجھے سکون محسوس کرنے دو۔ کتنا مشکل ہے تمہارے بغیر رہنا، بہت ستاتی ہو مجھے۔ وہ مخمور آواز میں بولتے اسے مزید شدت سے خود میں قید کر گیا تھا۔ وہ اس کے سر سے چادر اتارتے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ زرمش اب کھانستی چلی گئی۔ وہ ہوش میں آتے زرمش کو خود سے الگ کرتے اسٹیک کی طرف بڑھا۔ بے حد افسوس سے وہ کاؤنٹر پر ہاتھ جمائے جلے ہوئے اسٹیک کو دیکھ رہا تھا۔ کھانستے کھانستے اب زرمش پر ہنسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ ہنسی روکنے کے چکر میں اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے پانی نکلتے گالوں کو بھگو رہا تھا۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ گردن ترچھی کرتے زرمش کو گھورا تھا۔ وہ ہنسی دبانے کے چکروں میں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی سزا بھی تو تمہیں ملنی چاہیے۔ وہ آریان کی بات پر معتجب ہوئی تھی۔ جب سمجھ آئی تو وہ تیزی سے کچن سے نکلی تھی۔ وہ اس سے بھی تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ اب وہ ہنستے ہوئے اس بڑی سی حویلی میں بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہی جا رہی تھی۔ چادر سر سے سرکتی اس کے ایک شانے پر جھول رہی تھی۔ بال کھل کر پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ اس سے بچتے بھاگتی رہی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں اسے پکڑ سکتا تھا، مگر محبت کا کھیل بھی عجیب ہے۔ یہاں ہارنے والا بازیگر ہوتا ہے۔ وہ حویلی کے لاؤنج ڈیور ویو سٹنگ ایریا سے ہوتے ہوئے مختلف کمروں کی طرف بڑھی تھی۔ انڈر کور ایجنٹ اسے پکڑ ہی نہ سکا تھا۔ زرمش کی ہنسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی فتح پر خوش تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آریان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا تھا جب آریان کو کمرے کا لاک لگاتے دیکھا۔ اب کہاں کا بچپنا، کہاں کی ہار جیت۔ وہ اس دیو کی قید میں تھی بس۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ چپکی تھی۔ رنگت سرخ گلاب ہونے لگی۔ دل سو کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس مرد کی قربت میں گزری گھڑیاں اس کے رخساروں پر شفق بکھیرنے لگی۔ وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ ہنسا تھا۔ زو معنی اشارہ کرتے آنکھ ونک کی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی نگاہیں چکا گئی تھی۔ اس کے قریب ہوتے دیوار پر ہاتھ رکھے اب وہ آریان خانزادہ کی مکمل قید میں تھی۔ نگاہیں اٹھی شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر۔ وہ اس مرد کو دیکھے گئی۔ نگاہیں اب جھکنے سے انکاری تھیں۔ سبز آنکھیں تلسم باندھتی تھی۔ یہ عورت اس تلسم میں بنتی جا رہی تھی۔ وہ لفظوں کا جادوگر ہی نہیں، نگاہوں سے بھی اسیر کرتا تھا۔ وہ اس کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ آریان کے لب اس کے پیشانے پر اپنی محبت کی مہر باندھتے لگے۔ وہ آنکھیں میچ گئی، تپش زدہ لب سرکتے ہوئے چہرے کے ہر نقش پر دیوانگی کے عالم میں ثبت ہوتے چلے گئے۔ وہ اب جھکتے ہوئے اس کی گردن چوم رہا تھا۔ لب گردن سے ہوتے گہرائیوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں سرسرانے لگی۔ یہ جسم اس مرد کی امانت تھا۔ وہ اسے کیسے روک سکتی تھی؟
وہ اپنا حق اچھی طرح جتاتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے مزید آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ ہیزل گرے آنکھیں جھکتی چلی گئیں۔ جھکی آنکھوں کا مطلب کیا ہوا؟ نو یس، وہ بھاری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ تم پر میرا سب قربان۔ وہ نگاہیں چکا گئی۔ وہ اس کی بات پر اندر تک سرشار ہوتے اسے گود میں اٹھاتے گھوما تھا۔ زرمش کی ہنسی کی جل ترنگ ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ وہ رخ پلٹی اور اس کے پاس لیٹتے اس کی قمیض کے زپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اس کی کمر چومنے لگا۔ زرمش بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ زرمش ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کہاں پر ہے نظریں ہم جانتے ہیں؟ وہ گنگناتے ہوئے ہنسی تھی۔ آریان کی آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ وہ مسکرایا تھا کہ عورت اس کی سنگت میں بدل رہی تھی۔ عورت کو توڑنے والا اور جوڑنے والا مرد ہی ہوتا ہے۔ اس عورت کی زندگی میں آنے والے ہر مرد نے اسے توڑا تھا۔ شخصیت تھی، بکھرتی چلی گئی تھی۔ اب وہ ایک کانفیڈنٹ اور مکمل لڑکی تھی جو زندگی پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹائے۔ میری نگاہیں ہمیشہ اس خوبصورت چہرے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اسے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ تم میری زندگی ہو میری جان، میں تمہاری ایک مسکراہٹ پر خود کو قربان کر دوں۔ اتنی محبت تم سے کرتا ہوں۔ گال پر بکھری لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ نکاح صرف جسموں کی تکمیل نہیں، روحوں کی تکمیل بھی ہے۔ وہ اس کے بال کی لٹ کو کان کے پیچھے سے نکالتے چوم رہا تھا۔ دل سے کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ، میرا مت سوچو۔ وہ اس کے دل کی اصل بات جان گیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ بنا کہے سب سمجھ جاتا تھا۔ گزری بے درد گھڑیاں بھی راحت دینے لگی۔ میں اب سب کچھ تمہارے لیے دلہن بن کر چاہتی ہوں۔ مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں آریان۔ میں صرف تمہاری دیوانگی، تمہاری محبت اس سرخ جوڑے میں محسوس کرنا چاہتی ہوں جو تمہارے لیے پہنوں گی۔ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں مجھے بھی نہیں پتا، مگر میں یہ سب چاہتی ہوں۔ وہ اپنے دل کی بات ہی میں لہجے میں بتا رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ عورت کو سمجھنا مرد کے لیے ہی مشکل ہی نہیں، خود عورت کے لیے بھی تھا۔ وہ مرد تھا تھوڑے پر راضی ہو جانے والا۔ جہاں یہ عورت مل جائے، اسے چھو لے تو وہی اس کی دیوانگی اور نافراموش لمحات ہوتے ہیں۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ پلٹتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ تمہیں برا لگ رہا ہوگا۔ اور اس کی آستین کو مٹھی میں دبوچے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو اگر تم جان لو تو تم کبھی میرے جذبوں کی پرواہ مت کرو۔ تم خود سر ہو جاؤ، ہر گھڑی میرے ارمانوں پر پاؤں رکھو۔ وہ اس کی کان کی لو کو چومتے کہہ رہا تھا، میں نہیں رہا مسز خان۔ تم خود سر ہو جاؤ، دن رات میری ناقدری کرو، میں پھر بھی تمہیں یوں چاہتا رہوں۔ تم سے محبت میں جو جواباً محبت میرا نصیب ہی نہ تھا۔ مجھے میرے رب نے وہ دیا جس کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم مل گئی، اس کے آگے میرے جذبے مٹی ردی اور اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ زرمش آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ وہ اس مرد کی محبت میں خود سر ہو گئی تھی۔ اب جھیلے چیک تو کر لینے دو۔ وہ اسے مزید لپٹ گیا تھا۔ بتاتا ہوں میری جان، گہری بے باک شرارت پر زرمش خان کا سارا خون چہرے پر سمٹایا تھا۔ زرمش نے پھولتی سانسوں سے اس کے سینے پر مکے مارے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے اوپر اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش لب کاٹتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ بتاتا نہیں تھا مگر اس کے سلگتے جذبوں میں جس طرح آگ لگی تھی وہ اس کی حالت دیکھتے سمجھ چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل دی۔ لاؤنج میں پڑی چادر اٹھاتے اچھی طرح سر پر جمائی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تھی کہ جلد ہی سے کچھ شازمہ خان کے لیے بنا لے۔ اسے واپس اپنی حویلی بھی جانا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہی چیخی تھی۔ ریفریجریٹر کے ساتھ ٹیک لگایا۔ اذلان سکندر کو کھڑا دیکھ کر وہ سلیب کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواباً اس نے زرمش کو قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ میرے شوہر کی حویلی ہے یہ، تمہارے باپ کی حویلی میں نہیں کھڑی جو یوں مجھ سے سوال کرو۔ وہ ہاتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ باپ تک مت پہنچو، انگلی اٹھائے وارن کیا۔ اچھا پہنچ جاؤ، تمہیں معافی ہے، ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ کیونکہ تم ہی وہ عورت ہو جو عنقریب میرے سب سے بڑے دشمن کو پاگل خانے میں بھرتی ہونے پر مجبور کر دو گی۔ وہ ہنسا تھا۔ کون دشمن؟ بہت معتجب ہوئی۔ انڈر کور ایجنٹ آریان خان زادہ۔ اذلان سکندر کی بات پر وہ بھڑ چلی تھی۔ وہ اس کے سرخ گالوں کو دیکھتے نگاہیں چرا گیا تھا، جذبے سرد پڑ گئے تھے، مگر کبھی کبھی دھیمی آنچ سلگنے لگتی تھی۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، زرمش نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ مقابل نے اسے اس کا سب کچھ دیا تھا مگر وہ کبھی کسی مرد کی احسان مندی نہیں ہو سکتی تھی۔ زندگی نے اسے سر اٹھا کر چلنا سکھا دیا تھا، اب کوئی مرد اسے جھکا نہیں سکتا تھا۔ آریان خان زادہ بھی نہیں۔ تمہیں سٹاک کرتے ہوئے آیا ہوں۔
کیا مطلب تم ڈیول کے آدمیوں کی طرح اس حویلی کے درختوں پر بسیرا کیے ہوئے تھے؟ وہ استزائیہ مسکرائی تھی، کس کا نام لے لیا؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ وہ لوگ تو جنات سے بھی آگے کی چیز تھے، وہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ڈیڈی جے ہے۔ وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بولا تھا، جے کے نام پر زرمش کا گلا خشک ہوا تھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آریان جے سے بھی اوپر کی چیز ہے، اسے ہاتھوں پر ڈال چکی ہو، جے کیا چیز ہے؟ وہ ہنسا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر ڈر خوف اچھا نہیں لگا تھا، وہ غراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اسلان، آریان میرا شوہر ہے اور جے غیر مسلم انڈر کور ورلڈ ڈان، میں تم سمیت دنیا کے ہر مرد پر لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ بھی بھر ہی گئی تھی، یعنی آریان پر بھی؟ آریان کو چھوڑ کر باقی سب پر لعنت ہے۔ وہ دانت کچکچا گئی تھی، یعنی آریان مرد نہیں؟ تھینکس، یہ انفارمیشن دینے کے لیے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتے اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹتے دیکھ کر محفوظ ہوا تھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ وہ اس کی طرف بڑھی تھی، ازلان دوسری طرف ہو گیا تھا۔ تھینکس، وہ کہتے فریج سے چکن نکالنے لگی۔ اتنا اعتماد اس میں آ چکا تھا، وہ کسی بھی مرد کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ سلیب پر رکھی کٹنگ بورڈ پر شملہ مرچ اور باقی سبزیاں کاٹنے لگی۔ وہ سب کے لیے چکن اینڈ ویجیٹیبل پلاؤ بنا رہی تھی۔ تم بات مجھ سے کرتی نہیں، اس لیے ادھر آیا ہوں۔ کتنے فون کیے تمہیں؟ ایک کال بھی نہیں اٹھائی تم نے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگاتے سے سبزیاں کٹ کرتے دیکھ رہا تھا۔ میرا تم سے واسطہ اس حویلی تک تھا ازلان، وہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اس کچن کے در و دیوار سے بھی ڈر گئی ہو۔ تم ڈر رہی ہو آریان سے؟ تم نے آریان کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا، نہ بتا سکتی ہوں۔ کیوں وہ کیا اتنا گھٹیا ہے جو تم پر اعتبار نہیں کرے گا؟ ازلان کے جبڑے بھیجے تھے۔ بکواس مت کرو ازلان، شوہر ہے وہ میرا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ زرمش نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ تم جانتی ہو یہ سب کچھ چھپا کر غلطی کر رہی ہو، اسے کسی اور سے پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھ پر جان چھڑکتا ہے، میرے بغیر دوسرا سانس لے گا تو مر جائے گا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ ازلان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہنستا چلا گیا تھا۔ زرمش اسے قہر بار نگاہوں سے گھورنے لگی۔ مسز آریان خانزادہ مرد عورت کے سامنے سانس نہ آنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، عورت کے بنا وہ رہ بھی سکتا ہے، سانس بھی لے سکتا ہے۔ چار خانوں والا دل ایک کھانے پر کب اکتفا کرتا ہے؟ جو عورت باہوں میں وہ اسی کا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنی تعریف خوب بیان کی ہے، سمجھ چکی ہوں تم کیسے مرد ہو۔ وہ اطمینان سے سبزیاں کاٹتی رہی۔ اسے بتا دو زرمش، وہ تم پر اعتبار کرے گا، نہ کرے تو لات مار کر چلی جانا۔ زرمش اس کی باتوں پر کٹنگ بورڈ پر چھری چلانے لگی۔ تم شاید سمجھ رہی ہو میں تمہیں آریان سے منتفع کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مرد کے اعتبار میں دراڑ آ جائے وہ کبھی نہیں بھرتی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو یقین بھی کرے گا، اس لیے اسے خود سارا سچ بتا دو، اچھا رہے گا۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا۔ تو پھر یہ اس کا امتحان ہوگا، وہ مجھ سے محض عشق کرنے کا دم بھرتا ہے یا سچ میں مجھ پر مرتا ہے؟ اس کے یقین میں بال جتنی برابر بھی دراڑ آئی تھی۔ میں اسے چھوڑ دوں گی، وہ عدل لہجے میں بولی تھی۔ اسے چھوڑ دو گی، دوسری سانس نہیں لے سکو گی۔ تمہیں ہر پل مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا تھا۔ میں زرمش حاکم خان ہوں، زندگی نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، اب ہر تکلیف چھوٹی کیا ہوگا؟ آنسو بہانے پڑیں گے؟ وہ تو یہ آنکھیں ہر موقع پر بہتی ہیں، خوشی پر بھی بہتی رہتی ہیں۔ ازلان سکندر مسکرایا تھا، وہ اپنے اصولوں پر رہنا سیکھ رہی تھی۔ عورت کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ روشنا کہاں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ ڈیول کی قید میں۔ ازلان نے گہری سانس لے لی۔ آریان، شازمہ آنٹی اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ وہ معتجب تھی۔ جو کچھ آریان کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تمہاری اور آنٹی کی حفاظت کے لیے وہ ہے، روشنا کی سیفٹی کے لیے وہ اسے خود سے دور رکھنے پر زیادہ پرسکون ہے۔ اسے مجھ پر اتنا یقین ہے جتنا خود پر ہے۔ روشنا سیف ہے، وہ مان چکا ہے۔ وہ بے یقینی سے ازلان کو سن رہی ہے۔ تم اسے دھوکہ دے رہے ہو؟ آریان کو بتا دو روشنا کے بارے میں۔ روشنا کو کچھ بھی ہوا وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ روشنا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ لعنت ہے تمہارے یقین پر۔ روشنا ایک عورت ہے ازلان، اس کی جان سے بھی زیادہ اس کی عزت قیمتی ہے۔ ڈیول اگر جے کے بھی ہے، تم اس مرد پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ وہ اس کی ملامت بھیجتے اپنا غصہ کٹنگ بورڈ پر اتارنے لگی۔ تو کیا کروں؟ بتا دو آریان کو سب کچھ تاکہ وہ پاگل ہو جائے۔ روشنا میرے لیے ضروری نہیں، مگر آریان کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر ہے۔ اسے اس ڈیول کی قید سے چھڑوانے کے لیے وہ جان دے دے گا۔ میں جو بھی کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، میری جان کے لیے فرسٹ پریورٹی ہوگی۔ وہ رسان سے بولا تھا۔ زرمش دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجتی رہی۔ سچ میں روشنا تمہارے لیے اہم نہیں، اس لیے پرسکون ہو، ورنہ تمہیں ڈیول ہو یا جے کے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ازلان اپنے پاس کھڑی عورت کے یقین پر ہنس پڑا تھا۔ میں دعا کروں گی روشنا تمہارے لیے اہم ہو جائے ازلان، تم اس کے لیے ساری دنیا کو ہرا دو۔ وہ ہیزل گرے لڑکی کی بات پر تا دیر ہنستا رہا، مگر وہ جانتا نہ تھا کہ آدھی ادھوری دعا عرش پر قبول ہو چکی ہے۔
کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آریان کی بھاری آواز پر زرمش نے ہڑبڑاتے ہوئے آریان کو دیکھا۔ پریشان ہوتے ہی اپنی چادر اچھی طرح سر پر جمائی اذلان یوں ہی کھڑا رہا۔ آگے بڑھ کر آریان سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ادھر آئیے مسز خان۔ آریان کی نرم پکار پر وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ سامنے کھڑا انسان خوش قسمت ترین ہے۔ اذلان سکندر مان چکا تھا۔ اذلان سکندر اپنی نگاہیں اپنے بوٹوں پر جما گیا تھا۔ اسے کسی اور کی باہوں میں سوچنا کہ جتنا تکلیف دہ تھا، دیکھنا بھی آسان نہ تھا۔ آریان زرمش کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی ساری پریشان کن سوچیں زائل کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ آنٹی سے ملنے سے آیا تھا۔ اذلان سکندر نے یہاں آنے کی وضاحت دی تھی۔ جانتا ہوں مجھ سے ملنے کے اب تو اتنے بےتاب ہو بھی نہیں سکتے۔ 3 مہینے کی رفاقت میں ہم دونوں ایک دوسرے سے جی بھر کر بور ہو چکے ہیں۔ اذلان سکندر کو خون اتنی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی دی قید وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں، میں نے تمہاری رفاقت انجوائے کی تھی، میں بالکل بور نہیں ہوا۔ اذلان سکندر نے آریان کو آنکھ ماری۔ بکواس بند کرو ورنہ میرے جانور آج رات تمہاری رفاقت خوب انجوائے کریں گے۔ وہ اذلان کو گھورتے زرمش کو بازوؤں کے حلقے میں لیے کچن سے نکل گیا تھا۔ اذلان سکندر اپنی گردن سہلاتے رشنا خان کے بارے میں سوچنے لگا۔ سنہری آنکھیں اسے یاد آئی تھی۔ میں دعا کروں گی رشنا تمہارے لیے اہم ہو جائے۔ اذلان تم اس کے لیے ساری دنیا کو ہرا دو۔ وہ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کی دعا پر پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ اب بھلا کب یہ ممکن تھا؟ سارے جذبے ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی خرید چکی تھی۔ وہ ہنستا رہا تھا اور اس کے جذبے اس پر ہنستے رہے۔ بہت جلد جذبے کسی اور کے نام ہونے والے تھے۔ وہ رومیو ٹائٹان کی قبر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ شال ڈھلکی ہوئی تھی۔ لب کسی بچے کے مانند کپکپا رہے تھے۔ یہ کیسی بے رحمی کی تھی اس عورت سے ڈر گیا تھا۔ چاند کی نقری روشنی میں وہ زرد چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رومیو ٹائٹان کا کیا قصور تھا؟ وہ سر جھکائے یہی سوچتا رہا۔ لب کپکپاتے رہے، دھڑکنیں سست پڑتی رہی، مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا۔ دل کا درد کہتا تھا اس نے زندگی ہار دی تھی۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ جو ساتھ تھے وہ جانتا تھا وہ اسے جلد یا بدیر چھوڑ دیں گے۔ جو جس کے ساتھ کرتا رہا وہ سب یاد رکھے ہوئے تھے۔ ہاں مگر وہ نیلی آنکھوں والی عورت اس کی تھی۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ یقین سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے یقین پر چاند مسکراتا رہا۔ فون رنگنگ پر وہ کانپا تھا، جلال سے بھرپور۔ مرد ایک فون کال پر کانپ رہا تھا۔ کیوں؟ ہواؤں کی سرسراہٹ بڑھنے لگی۔ ماجرا کیا تھا خدا جانے۔ بولو التمش۔ وہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ چہرہ ایسا تھا جیسا لگ تھا۔ خان، آج بی بی اور شاہویر کا ماضی میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہویر اور آج بی بی کی تو ملاقات بھی رسمی ہی رہی۔ شاہویر ہمیشہ باہر رہا اور بعد میں ٹریننگ پر یہاں صرف وہ ہم پر اپنی افسری کا روب جھاڑنے آیا ہے اور کچھ نہیں۔ زاویار خانزادہ کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی تھی۔ ہر غم، ہر درد زائل ہو گیا۔ التمش خانزادہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ مسکراتا رہا، سانسیں کھینچ کر لوٹا دی گئی تھی۔ وہ ہنستا رہا۔ وہ زمین پر بیٹھا اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکائے ہنس رہا تھا۔ حسد، انتقام، درد، نفرت، عشق، جذبے اس کے لیے بنے تھے، مگر رقابت کا جذبہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ وہ دنیا میں شراکت داری کے لیے نہ آیا تھا، نہ اب جذبوں کی شراکت داری کا خوف رہا تھا، نہ کسی غیر کی۔ وہ عورت اس کی تھی۔ وہ جیت گیا تھا۔ قسمت بھی اسے ہرا نہیں سکتی تھی۔ اٹس کیری، مگر اس مرد کی دیوان کی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے رومیو ٹائٹان کی قبر پر پھول ڈال رہا تھا۔ دنیا فانی ہے میرے دوستوں۔ اس مرد کے لب پھر سے کپکپا رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ میری بات سنتے جائیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا جناب، تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈبل ایپیسوڈ دیں۔ ڈبل ایپیسوڈ دوں گی تو آپ لوگ ٹرپل ایپیسوڈ کی ریکویسٹ کریں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل پر جو باقی کے ناولز موجود ہیں کم از کم ان کو جا کے لائک کر دیا کریں اور ریڈ کر کے دیکھا کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے ناولز ہی نریٹ کرتی ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ باقی جو ناولز ہیں اس پر بھی اچھا رسپانس دیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو میں آپ لوگوں کے لیے پھر جو ہے ڈبل ٹرپل ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ میری بہت محنت لگتی ہے باقی سب بھی ریکارڈ کرنے میں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ بس رمز جنون ہی ریڈ کرنے آتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری وائس پسند ہے، میری وائس میں ناول سننا پسند ہے، تو پھر میرے باقی ناولز کو بھی اسی طرح سے پیار دیں۔ اور میرا جو دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس پر جا کر جو ہے وہ 1000 سبسکرائبر کم از کم کمپلیٹ کروا دیں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔